کا جو آغاز ہے بالکل فل وہ ہمارے بڑے عزیز دوست جو ہر ایونٹ میں آج سے پہلے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹیج شیئر کیا کرتے تھے، ان کو یاد کرنے سے کروں اور اس سے بیشتر کہ ہم کچھ زیادہ بات کریں. میں آپ سب سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ پلیز اس بات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجیے گا جب بھی ہم اس پریس کانفرنس کو رپورٹ کریں کہ ہم آج کسی سیاسی جماعت کے اعلان کے لیے یہاں اکٹھے نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعت ایک دکان ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے وہ دامن جھاڑ کے کیمروں کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جناب میں سیاسی دکان کھول رہا ہوں. انفارچونیٹلی دکانیں یا سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح سے کھلتی رہتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت چونکہ کوئی دکان نہیں ہوتی، کوئی کاروبار نہیں ہوتا کہ جس کو اچانک سے کھول لیا جائے. سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتا ہے اور اس ادارے کے قیام کے لیے قوم کو، لوگوں کو ایک فکری، شعوری اور نظریاتی سفر کرنا ہوتا ہے. تو آج ہم ایک ایسی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام پر منتج ہوگی. تو یہ میری سب سے درخواست ہے کہ یہ رپورٹ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کیا ہم نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے یا ہم ایک سیاسی جماعت کی جانب سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں 78 برسوں میں ہم نے شخصیات کو سیاسی جماعت سمجھا، ہم افراد کو سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے، ہم نے خاندانوں کو سیاسی جماعت سمجھا. ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کے کسی آدمی نے کھولی، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا سیاسی دکان کا مالک رہے گا. مثلا یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے، یہ زرداری خاندان کی دکان ہے. تو ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے اور ادارہ کسی فرد کی، کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا. ادارہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ جوانوں کی ملکیت ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کا آج آغاز کر رہے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہوگا، جس میں جمہوریت ہوگی، جس میں انٹرنل الیکشنز ہوں گے، جس میں ہر فیصلہ میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوگا. کوئی ایک شخص اختیار کل نہیں رکھتا ہوگا سیاسی جماعت میں، کوئی ایک شخص اس سیاسی جماعت کا مالک نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس سیاسی جماعت کے مالک اور مختار ہوں گے اور ہر فیصلہ. میں بڑے وثوق سے جب بھی مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا لوگوں سے ملتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جس بھی جماعت کو فالو کر رہے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہ آپ جس جماعت کو فالو کرتے ہیں کیا اس سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرأت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں. 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد. تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر، جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے. میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں، ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہے لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے. ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، کبھی اس سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی. ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی. اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں
نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں. ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے, وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں, سارا لیبر کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں, سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں. وہ دن کو رات کہتا ہے, سب کہتے ہیں رات ہے. وہ رات کو دن کہتا ہے, سب کہتے ہیں دن ہے. تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں. جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی, اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی. اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا. یہ آواز اس کی طرح دیکھیے گا کہیں سے آ رہی ہے. تو جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کیجیے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ہمیشہ شخصیات درکار ہوتی ہیں. تھوڑا سا ذرا شامی صاحب سے آپ سے ریکویسٹ ہر کر سکتا ہوں, میں چاہتا ہوں ذرا آپ تھوڑا سا ایک ٹھیک ہے بات کو سکھا. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے, جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے. اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں. تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں, کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحب کو تلاش کرتے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں, کبھی ہم عمران خان صاحب کا بت تلاش لیتے ہیں. آج تک مجھے کوئی بتائے آپ میں سے کہ ہم اگر برطانیہ کی مثال لیں, امریکہ کی مثال لیں, کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فلاں پل کا افتتاح کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے صدر نے فلاں سڑک کا افتتاح کیا ہے؟ یہاں تختیاں لگائی جاتی ہیں, یہاں اپنی تشہیر مہم کے طور پر تصویریں لگائی جاتی ہیں, صرف اس لیے کہ اپنی شخصیت کے بت کو تراشنا ہوتا ہے, صرف اس لیے کہ ایک شخصیت بنانی ہوتی ہے, کوئی نظام نہیں بنانا ہوتا. ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے, ہم ماچس کی ڈبی تک پر بھی ٹیکس دیتے ہیں, اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ یا تو آپ نے اپنی جاگیریں بیچ کے کوئی اسپتال بنایا ہو تو ضرور اپنا نام لکھیے اس کے اوپر, یا تو اپنی جائیداد بیچ کے کوئی سڑک اس کا افتتاح کیا ہو تو ضرور اپنے نام کی تصویر لگائیے. تو یہ جو شخصیات کے بت تراشنے اور شہنشاہ, بادشاہ اور فرعون تلاش کرنے کی جو ہماری عادت ہے, اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, میں کوئی نیا فلسفہ یا نیا نظریہ بیان نہیں کر رہا. ہمارے علاوہ ساری دنیا میں سیاسی جماعت کا مطلب ایک ادارہ ہوتا ہے. سب کے فون میں چیٹ جی پی ٹی موجود ہوگا. پوچھیے برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کا کیا مطلب ہے, پوچھیے امریکہ کی سیاسی جماعت کا کیا مطلب ہے. لیبر پارٹی ہو, کنزرویٹو پارٹی ہو, ریپبلک ہو, ڈیموکریٹس ہو, جرمنی کے سی ڈی یو ہو, دور کیوں جائیے اپنے خطے میں بھارت کی بی جے پی کا موازنہ کیجیے, لاکھ اختلاف کیجیے دشمن سے, لیکن اگر اس کی کوئی ایک اچھی بات ہے تو اس کو جانچنے میں پرکھنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. ان سیاسی جماعتوں میں ہر مخصوص مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے نئے لوگوں کے اندر. تو ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ کبھی ہونے نہیں دیا گیا. پاکستان میں لیڈر کس طرح سے بنتا ہے؟ یا تو کسی کے پاس بہت دولت ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا پھر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو لیڈر کا تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ بھورے والا کا, سہون کا, دادو کا, کھیوڑا یا جہلم کا, گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا کوئی مڈل کلاس نوجوان قائد یا لیڈر بن سکتا ہو؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکیں, اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجیے. پاکستان کا ایک عام آدمی, پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے, اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ بڈیرے, یہ سرمایہ دار, یہ جاگیردار, یہ شریف, یہ زرداری یا خان ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر, یعنی اس ملک کے اندر 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے.
ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو. کوئی سرمایہ دار, کوئی ایچ ایس کالج کا پڑھا ہوا, کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم, بنت وزیر اعظم, پھر ابن وزیر اعظم. مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا. ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر, یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تاحیات قائد بن جاتے ہیں. اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں. پہلا, اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے. لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب کی مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے. دوسرا, اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے, بے وقوف کو, تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے. عثمان بزدار صاحب کی مثال ہے. یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے. سہیل آفریدی صاحب کی مثال, جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولا یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں, ان پر آپ نے پابندی لگا دی. سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے. تو ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان کہ جو پاکستان کی کسی گلی محلے میں موجود ہے, اللہ نے اس کو لیڈرشپ اسکلز یا صلاحیتیں ہدیہ دی ہیں, اس کے پاس پاکستان میں اقتدار یا قیادت کے منصب تک آنے کا کیا راستہ چھوڑا ہے آپ نے اور ہم نے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں یہ امیر زادے حکمران رہیں گے یا ان کے چاپلوس اور وفادار اور رشتہ دار حکمران رہیں گے, آپ کے اور میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے تو سردیاں بھی, میں کہتا ہوں, صرف کھڑکی سے دیکھی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلی اور محلے کے مسائل کو حل کریں گے. تو جب تک پاکستان میں ایسا مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنے گا یا اس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار نہیں ہوگی, جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے, جس نے غربت کا, بے روزگاری کا, لوڈ شیڈنگ کا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا سامنا کیا ہوگا, اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. تو میری صرف یہ درخواست ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ جس میں عام لوگوں کے پاس, جس میں مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس بھی بغیر چاپلوسی کے, بغیر خوشامد کے, بغیر پسند ناپسند کے, بغیر نامزدگی کے, میرٹ کی بنیاد پر, قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر, شفافیت کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی پاکستان میں لیڈ کر سکے, وہ بھی پاکستان میں کسی پارٹی کا چیئرمین بن سکے اور وہ بھی پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب لڑ سکے اور پاکستان کا وزیر اعظم انشاءاللہ عزیز منتخب ہو سکے. لیکن اس طریقے سے جب ہم شخصیات اور خاندانوں کو پوچھتے رہے کہ اگلے 100 سال میں یہ کام 78 سال میں نہیں ہوا, اگلے 100 سال بھی یہ کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ آپ کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے. اس قوم کے پاس, مجھے آپ ذرا سارے غور کیجیے اور مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے بچے, ہماری اولادیں, جو موجودہ خاندان ہے, زرداری خاندان یا شریف خاندان, ان کے بچوں کی غلامی کریں اور ہمارے پوتے پوتیاں ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی کریں؟ یا تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس, یا اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کو پوجنا شروع کریں, تراشنا شروع کریں اور اگلے 40 سال ان کے بت کی پرستش کریں. یا پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ قوم, اس ملک کے عوام ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جدوجہد کرے جس کا مالک نہ اقرار الحسن ہو, جس کا مالک نہ عبد الغفور ہو, نہ عبد الشکور ہو, نہ ایکس وائی زیڈ, پاکستان کے عام لوگ اس جمہوری ادارے کے مالک ہوں. اور میں حلفاً کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں قسم کھاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی بے یقینی اور غیر یقینی کی فضا اس ملک میں پیدا کر دی ہے. تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں, آپ میں سے جو صاحب جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا, انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے گی, کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی, کوئی حکومتی, کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا, نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا, نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا. انشاءاللہ العزیز میں اپنا یہ کام جو فکری, شعوری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہے, یہ انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ کروں گا. پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے ہیں, بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں نہیں, وہ سیاسی دکانیں تھیں. آپ جب تک سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے, دنیا بھر کی طرز پر
میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی نیا فلسفہ ایجاد کر کے نہیں لے آیا ہوں آپ کے سامنے، یا یہ نظریہ میں نے دریافت نہیں کیا ہے، یہ دنیا بھر میں نافذ العمل ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی جماعت کا مطلب کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، اس تحریک میں ہم شہر شہر جائیں گے، پورے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بلوچستان، KPK، انٹیریئر سندھ، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، الحمدللہ پاکستان بھر میں نوجوانوں کو موبلائز کیا، اور وہی نوجوان آج ہمارے ارد گرد یہاں موجود بھی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے، اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اپنے اندر انٹرنل الیکشنز کا آغاز کیجئے۔ خواہش ہوگی 10 12 15 جو پاکستان کی غیر متنازع شخصیات ہیں، ہم ان کو دعوت دیں، ان سے درخواست کریں کہ آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پر، ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پر، ایک مینجمنٹ کی کمیٹی کے طور پر اس الیکشن کو مانیٹر کیجئے جو پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ہو، اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدے داران ہوں گے۔ ایک عہد میں یہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ عزیز کے اس تحریک کی حد تک ہمارا نعرہ کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا، اس میں صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ اس تحریک میں کبھی کوئی پیرا شوٹر نہیں ہوگا، کوئی خوشامد کا، کسی طرح کا چاپلوسی کا کوئی سلسلہ، کوئی وفاداری ثابت کر کے آگے نہیں آئے گا۔ جو شخص یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے گا، صرف اسی کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ مرکز کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو۔ کسی طرح سے کوئی پیرا شوٹر جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر سب سے بنیادی بات، یہ تحریک پاکستان میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، نفرت، جھوٹے الزامات، انشاءاللہ ان کے خاتمے کی جدوجہد کرے گی، اور وہ جدوجہد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کا انشاءاللہ العزیز آپ کو نتیجہ برآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی جانیں، بس آخری بات کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کی آپ اور ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کا جنہیں بہرحال چلیے چونکہ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے، ان کا جو تسلسل کا نہ ہونا ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہم آمریت کے مقابلے میں سیاسی آمریت کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں سب مل کر ایک جمہوری سیاسی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نظام کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے نظام کو تبدیل کرنے کی لڑائی لڑیں، نظریے کی لڑائی لڑیں۔ میں بڑی عاجزی سے یہ چیلنج کرتا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو کسی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے چلی ہو اور کامیاب ہو گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرد کے لیے یا شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک کبھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو۔ ہمیشہ نظریے پر کھڑی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، ہمیشہ نظام کو تبدیل کرنے کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا نظریہ تو کوئی نہیں ہے، بندہ ہمارا نظریہ ہے۔ بندہ کہے دن ہے ہم کہتے ہیں دن ہے، بندہ کہے رات ہے ہم کہتے ہیں رات ہے۔ تو جب تک ہم شخصیات سے، موروثیت سے، ہمیشہ یاد رکھیے گا شخصیت پرستی اور موروثیت دونوں پاکستان میں ایک جتنی برائیاں ہیں۔ آپ موروثیت کو برا سمجھتے ہیں، شخصیت پرستی کو برا نہیں سمجھتے۔ شخصیت پرستی کی شکل میں کوئی 30-40 سال تک سیاسی جماعت پر قابض رہے، یا موروثیت کی شکل میں کوئی خاندان 30-40 سال تک جماعت پر قابض رہے، دونوں صورتوں میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے کہ کوئی شخص قابض رہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر یا کوئی خاندان قابض رہے۔ تو جب انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں، اور یہ کوئی دہائیوں کا پروجیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کو یہ سیاسی تحریک اللہ کی مہربانی سے، پروردگار والوں کے فضل سے انشاءاللہ ایک پاکستان کی صحیح معنوں میں پہلی حقیقی قومی عوامی جمہوری جماعت میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جس کے مالک اور مختار ہوں گے، پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے پاس جس کا اختیار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اور جتنے مسائل ہیں پاکستان کے، چاہے بلوچستان کا مسئلہ ہے، چاہے طالبان کا ایشو ہے، چاہے دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، ناقانونیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام میں ہے، اس لیے کہ یہ سب مسائل تب حل ہوں گے جب آپ کا سسٹم ٹھیک کام کرنے لگے گا، جب نظام ٹھیک کام کرنے لگے گا۔ اور سسٹم کب ٹھیک کام کرے گا؟ جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آگے لائے جائیں گے۔ اور ٹھیک لوگ کب آگے لائے جائیں گے؟ جب آپ
آپ لوگوں کو آگے لانے کے لیے شفافیت کا، میرٹ کا اور جمہوریت کا ایک نظام اپنائیں گے، جس کے ذریعے آرگینک لیڈرز، فطری لیڈرز جنہیں اللہ نے لیڈرشپ کی صلاحیت دی ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز آگے آئیں گے، چاپلوسی کی بنیاد پر نہیں، وفاداری کی بنیاد پر نہیں، خوشامد کی بنیاد پر نہیں اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں۔ تو انشاءاللہ اس تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور مجھے یقین جی اچھا ایک چھوٹی سی گزارش، ہم نے وہ پرچم اور نام ریویل کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیجیے اچھا یہ ہمیں تھوڑا سا